السلام علیکم، میں ہوں شہزاد اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلتے ہیں زبیر صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ آج ہم کن مدعات پر ہوں گے۔ ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، آج ہم شہزاد صاحب کے ساتھ مل کر 3 جو ہے مدعوں پر بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسسٹنٹ الیکشن کمشنر کی جو ریوائزڈ رول نمبر سلپس ہیں جنہوں نے سینٹر چینج کرنا تھا وہ بھی اپلوڈ ہو گئی ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اگلے جو 5 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوآپریٹو سوسائٹیز میں ایکسپیکٹڈ ہیں کچھ سیٹس، اس کے بارے میں کیا 382 کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی ابھی ہم نے کوئی معلومات لینے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کوشش نہیں کی، ہم نے معلومات لی ہیں۔ اچھا چلیں جی، اور اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے کہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر سننے میں آ رہا ہے کہ جی کوئی 20 سے 30 ہزار کے درمیان کوئی ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہماری؟ تو سر بہت شکریہ۔ سر آپ کا بھی شکریہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ای سی پی پہ آ جاتے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ای سی پی اس اسسٹنٹ الیکشن کمشنر پہ جب اپلائی کیا تھا اور انہوں نے چینج سینٹر کے لیے ریکویسٹ کی تھی، تو رول نمبر سلپس تمام لوگوں کی اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو وہ آپ لوگ اپنے رول نمبر سلپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ ای سی پی نے اس دفعہ اچھا کیا ہے، لاسٹ ٹائم میرا نہیں خیال یہ تھا، یہ چیزیں تھیں پچھلی دفعہ ہر جگہ پہ سینٹر بھی تو نہیں تھا نا۔ ہاں پچھلی دفعہ کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے پیپر دیا تھا تو اس لیے مجھے پچھلی دفعہ پورے پنجاب کے اندر صرف 3 سینٹر تھے۔ ہاں جی، ایک لاہور میں تھا، ایک پنڈی میں تھا، ایک بہاولپور میں بھی تھا، ٹھیک ہے میرے خیال میں۔ اب 3 سینٹرز جو ہیں وہ ٹوٹل پچھلی دفعہ تھے، اس دفعہ ہر ڈویژن پہ سینٹر ہے، تو یہ ایک اچھا مطلب قدم تھا اور یہ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب آپ لوگوں کے پاس آخری 4-5 دن رہ گئے ہیں، تو 4-5 دن میں آپ لوگ کوئی نئی چیز تو نہیں پڑھ سکتے۔ ان 4-5 دنوں کے اندر آپ کو موک ایکسرسائز کرنی چاہیے، بالکل ضروری، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے کچھ موک ٹیسٹ سر ڈیولپ بھی کیے تھے الیکشن ایکٹ کے، پورے کے پورے الیکشن ایکٹ کے کیے تھے چیپٹر وائز 15 کے قریب ہے۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کے، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں خاص طور پر چیپٹر 1, 2 اور چیپٹر 8 کے، یہ ہم نے ڈیولپ کیے تھے۔ آپ میں سے کوئی بندہ اگر ہمارے وہ الیکشن کمیشن والے جو موک ٹیسٹ ہیں اس کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو نیچے جو نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں سر کہ کوآپریٹو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کی جو سیٹس ہیں اس کے بارے میں۔ اب یہ سیٹس پہلے بھی آئی تھیں، 2023 میں غالباً آئی ہیں یہ سیٹس، اور تب یہ ریکوزیشن ودرا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کل سے دوبارہ یہ چلا ہوا ہے کہ یہ سیٹس دوبارہ آ رہی ہیں۔ اگر تو یہ سیٹس آتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور جنرل کوالیفیکیشن ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن رائٹ ناؤ کیونکہ ہم نے بھی کچھ معلومات لی ہے، وہ ابھی صبح آ کے فون کیا ہے، تو رائٹ ناؤ اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ ہاں سر، یہ نا لاسٹ ٹائم 2023 میں 15 اگست 2023 کو 382 سیٹس کی ریکوزیشن محکمے نے بھجوائی تھی پی ایس سی کو نا، تو پھر وہ سنا کہ وڈرا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب آج صبح جو آپ کی انفارمیشن آپ نے لی ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ڈیٹیل۔ نہیں، میں تو کیونکہ میری وہاں پر ایس او صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں گا، بٹ رائٹ ناؤ وہ کہتے ہیں کہ مطلب کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کے بارے میں ہمیں کوئی پکی معلومات نہیں ملی، تو انشاءاللہ آگے چل کر اگر یہ آئیڈیا میچور ہوتا ہے، کیونکہ یہ فیس بک کے اوپر بعض اوقات لوگ لکھ بھی دیتے ہیں، تو رائٹ ناؤ اس کے بارے میں ہمیں کیونکہ سر اس کے نا ہمارے ہاں تو پاکستان جیسے یا تھرڈ کنٹریز میں، تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے سامنے دیکھی نا، آپ نے بغیر تحقیق کے بغیر اس کو کاپی پیسٹ کر کے آگے پھیلانا ہم شروع کر دیتے۔ تو رائٹ ناؤ ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مجھ سے بھی کوئی 10-12 لوگوں نے کل یہ بات پوچھی نا، میں نے آپ کو تو صرف 10-12 بھیجتے ہیں نا، مجھے تو 1000 بندہ بھیج دیتا ہے، فرق بھی تو ہے نا فالوورز کا۔ اچھا جی، اچھا اب آ جاتے ہیں سر، اور اگر یہ سیٹس آتی ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی، ہاں ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر اگلے کوئی 1-1.5 ہفتے بعد دوبارہ پرسو کریں گے۔ اب تو ان صاحب کا نمبر بھی آ گیا ہے تو پھر ان سے پتہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب دوسری بات ہے کہ جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر منسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے، جی ایجوکیٹرز کی جو جابز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گی، تو کیا یہ ایک آئیڈیا میچور ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ پہلے یہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر دیکھیں، ہم لیکچرر کی جابز آنی تھی، ڈیٹا کلیکٹ ہوا، ریپوزیشن گئی، واپس آ گئی سرکار کے پاس، ان لوگوں کے لیے پیسے نہیں تھے یا پینشن، وہ سارے معاملات بہت سارے۔ اسی طرح اسکول ایجوکیٹرز کے حوالے سے
बहुत दफ़ा ये दावे हुए सुना कि जी जॉब्स आ रही हाँ, है, कम से कम पिछले 6 साल से तो हम सुन रहे हैं हाँ, लेकिन कि आ रही हैं, नहीं आई। नहीं आई। तो जिस तरह के सरकार के हालात हैं और रेगुलेशन भी सस्पेंड हो गई है, अब फिर टीचर से ये सीटीआई और एसटीआई पे आ गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, ज़ाती तौर पर ये मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये सीट्स ना आ आए। अच्छा, दूसरी बात ये थी इसमें कि अगर आप इसमें ये कुछ एडिशन करें तो। मुझे ये लगता है, असल देखिए ना, महकमे के पास सीट्स खाली तो पड़ी है। हाँ जी, मीन ये नहीं है कि इतना बड़ा Vacant महकमा नहीं है, हो हाँ। कि उसके पास सीट्स खाली ना पड़ी हो। सर दुगनी तिगनी वैकेंट होती जी, हैं। सीट्स खाली पड़ी हैं महकमे के बाद। महकमे के पास, हाँ, ये हो सकता है कि इसको थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज से मुराद ये है कि ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे वो जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स भर्ती कर लिए जाएंगे। हो सकता है कि तमाम केडर्स के अंदर थोड़ी थोड़ी करके सीट्स रखेंगे, तमाम केडर्स के अंदर, और मेल और फीमेल जब एजुकेटर्स या टीचर्स भर्ती होते हैं तो फिर ये तादाद कोई 20,000 मतलब मामूली सी तादाद बनती है उस महकमे के हवाले से अगर हम देखें। और दूसरी तरफ से अगर हम ट्रेंड्स देखते हैं, लाइक ये जो एसटीआई का ट्रेंड है, ये सूट करता है सरकार को। बिल्कुल सही है। 4 और हमारी जो मौजूदा करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भी ये सूट करता है। इसी तरह जो सीटीआईज का है वो भी सूट करता है। देखें, आप लमसम पैकेज दे रहे हैं 45,000 रुपए, फर्ज करो 6 से 8 माह की जॉब है, 6 से 8 महीने की जॉब है, और उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा आपके पास जब वो ऑफ टाइम होता है आपको पैसे नहीं देने पड़ते। फिर इसमें ये भी सहूलत है कि आप अपनी मर्जी से, मीन अगर आपको 75,000 जरूरत है तो आपके पास 5,000 सीटीआईज के या एसटीआईज के पैसे हैं तो आप इनिशियली वो रख लें। सर वो भी है। फिर उसमें एक और जो सरकार करती है कि सारे पैसे यकदम देती भी नहीं है, कहीं पर मंथली पेमेंट शुरू हो जाती है। चले वो तो पेमेंट का तो चलो, हाँ, पेमेंट का तो जो भी सिलसिला है वो होता रहेगा। लेकिन जहां तक जो मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे लगता है क्योंकि मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस पे काफी ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि वो एटलीस्ट समरी जरूर लेके जाएंगे। और उन्होंने ये कल किसी को जवाब भी दिया है कि मेरी ख्वाहिश है कि इससे ज्यादा भी सीट्स हो सकती हैं, हो सकता है कम भी हो जाएं, बट ये मैं कंफर्म उस वक्त करूंगा ये समरी अप्रूव होगी, क्योंकि ये कैबिनेट को जाएगी। कैबिनेट में जब ये जाएगी समरी तो उसमें पता चल जाएगा कि कितनी सीट्स टोटल वेकेंट कितनी पड़ी हैं, फिर उसको रैशनलाइज किया जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स देखी जाती हैं, इन सारी चीज़ों पर देख के। बट महकमा, हम हर वक्त हर महकमे की ये कोशिश होती है कि उसके पास जितनी भी सैंक्शन सीट्स हैं वो फिल रहें। बिल्कुल देखिए, उस महकमे के होंगे तो काम होगा। हाँ, महकमे की सर्वाइवल और महकमे की एफिशिएंसी दोनों इसी चीज में होती है। तो राइट नाउ मुझे बेजाती तौर पर नहीं लगता, उसकी रीजन ये है कि हाँ, जो ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करते हुए तो मुझे नहीं लग रहा। बट क्योंकि जितना अग्रेसिवली काम करते हैं मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन और चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा लेके, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो उसके पीछे तकरीबन आपने अपना 90% काम कर लिया होता है। तो हो सकता है उन्होंने कर लिया होगा ये सारा काम, और मैं तो मेरी लिस्ट उनका एक माइंड फाइनल हो गया है। सर देखें, अगर आपने रेगुलर नहीं करना ना करें, ठीक है, मैं जाती तौर पर भी इस चीज के हक में हूं कि जितना हमारे ऊपर बर्डन है इसका, क्या कहते हैं, पेंशन का, तो 5 साल के बाद ये हमारा आधा बजट जो होगा स्टेट का वो पेंशन में चला जाएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप परमानेंट ना करें लेकिन लोगों को रोजगार दें। हमारा पाकिस्तान के अंदर जहां पे हम रहते हैं, हमारी जो तालीम हासिल करने के और जहां पर बहुत सारे मकासद हैं, उनमें से एक जो कोर मकसद है वो ये है कि हमने जॉब हासिल करनी है। बिल्कुल ठीक है, एक माइंडसेट है, हमारे माइंडसेट है। ठीक है, तो उसमें परमानेंट नहीं मिलती जॉब, नो इशू, लेकिन एटलीस्ट रोजगार होना चाहिए, और वो ऐसा रोजगार होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने की लाइक इंटर्नशिप हो, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाए। नहीं, आप डे फर्स्ट से लोगों को रखें, उन्हें कहें जी आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहेंगे, आपकी कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, यकीनन वो सर्व करते रहेंगे। उन्होंने पढ़ा भी इसी काम। दरअसल ये है कि हमारे जो फैमिलीज हैं, हमारी सोसाइटी है, हमारी यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे जो है ये जॉब को प्रमोट कर रही है। हाँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, बहुत कम है जो बिजनेस को प्रमोट कर रही है। ज़्यादातर जो है ये चीज़ें जो है, फैक्टर्स जो है ज़्यादातर वो जॉब की तरफ। उसकी रीज़न सर ये है कि शायद हमारी पिछली जो 2 जनरेशंस हैं वो शायद पढ़ी इसलिए हैं कि नौकरी हासिल करनी है। ठीक है,
اور ایک جنریشن پوری کی پوری جو ہے وہ پلی ہی سرکار کی نوکری پہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے کہ گھر میں ایک بندے نے سرکاری نوکری کی ہے، 9 بندے اس کو کھانے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب وہ سرکاری ملازم کی کیا حالت ہے یہ تو خیر کوئی نہیں پوچھتا، بٹ یہ ہے کہ وہ 9 لوگ اس کی وجہ سے ان کا کام چل رہا ہوتا ہے جیسے بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو خیر اس کلچر کو چینج ہونا چاہیے، بٹ رائٹ ناؤ اگر اسکول ایجوکیشن میں 20,000 10,000 15,000 30,000 تک ایجوکیٹرز رکھے جاتے ہیں، نہ کریں ان کو ریگولر، خیر ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کو رکھنا چاہیے اور انہیں کنٹینیوس پروسیس کے تحت 10,000 نیو جابز آتی ہیں، فرض کیے 10,000 تو اٹس مین کہ 10,000 فیملیز اس سے ایسے مستفید ہو accommodate سکتی ہیں. تو یہ سر آج کی ہماری کوئی چھوٹی سی ڈسکشن، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ بس سر چلیں جی، بہت شکریہ جی.